رات آلموسٹ آدھی رات کے بعد میں پشاور میں تھا. وہاں پیغام دیا گیا کہ مجھے اور بیرسٹر گور صاحب کو صبح 7 بجے خان صاحب نے یاد فرمایا ہے جیل اڈیالہ جیل کے اندر. ہم 6:45 بجے یہاں پہ پہنچے. اس وقت سے لے کر اب تک ہم خان صاحب کے ساتھ تھے اور یہ ہیں ان کی ہدایات. خان صاحب نے کہا کہ رات کو مجھے یہ رپورٹ ملی کہ ملک کی مذہبی جماعتیں ختم نبوت کے بچاؤ، اس کے احترام اور اس کی آواز کو بلند کرنے کے لیے اسلام آباد میں اکٹھی ہو رہی ہیں، ریڈ زون میں آئیں گی. اور ہمارا بھی جلسہ جو ہے وہ ترنول میں ہوگا. مجھے ختم نبوت کا ہماری جماعت کو انتہائی احترام ہے. اس احترام کی بدولت اور اس خدشے کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ کہیں پر اسلام آباد میں کسی طرح کا کوئی انتشار نہ ہو، خان صاحب نے پھر ایک بار اس امر کا اعادہ کیا کہ ہماری جماعت پرامن قانونی اور آئینی جدوجہد پہ یقین رکھتی ہے، اور اگر 9 مئی کے واقعے میں کسی طرح بھی اگر ہم ملوث ہیں تو میں پھر کہتا ہوں کہ CCTV کیمرہ فوٹیج قوم اور ملک کے سامنے پیش کی جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے. خان صاحب نے کہا کہ میری ساری زندگی کی جدوجہد صرف انصاف اور قانون کی علمبرداری کے لیے ہے، اور اسی قانون کی علمبرداری کے لیے، انتشار سے بچنے کے لیے آج ہم اپنا جلسہ ترنول پہ ملتوی کرنے کے ساتھ ساتھ خان صاحب نے یہ حکم دیا ہے کہ پاکستان کے ہر چھوٹے بڑے شہر کے اندر قانون اور آئین کی سربلندی کے لیے جلسے شروع کریں. دوسرا انہوں نے حکم دیا ہے کہ 27 اگست کو لاہور کے اندر زبردست قسم کا جلسہ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ 8 سپٹمبر کو اسلام آباد میں پوری قوت کے ساتھ آئین اور قانون کے لیے، شخصی آزادی کے لیے یہ جلسہ ہر صورت میں ہوگا. میں پھر ایک مرتبہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ خان صاحب کے حکم کے مطابق آج کا ترنول کا جلسہ ملتوی کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ آزادی کے چاہنے والے میرے اس حکم کو میری کمزوری نہیں سمجھیں گے، بلکہ ملک کی آزادی کے سفر کے اندر ایک بہت بڑا سنگی میل ثابت ہوگا.
اس لیے ہم پی ڈی ایم کی حکومت کو نہیں بلکہ ملک کے فیصلہ سازوں کو کہنا چاہتے ہیں. ہم جنرل عاصم منیر کو کہنا چاہتے ہیں کہ اگر پاکستان کو تباہی سے بچانا ہے تو پھر عوامی مینڈیٹ کا جو کچھ اس وقت قاضی فائز عیسیٰ اپنے فیصلوں کے ذریعے، عمر فاروق اپنے فیصلوں کے ذریعے ملک کی جس طرح تباہی کر رہے ہیں، قانون اور آئین کی تباہی کر رہے ہیں، اس پہ نظر رکھیں تاکہ ہمارا ملک یگانگت سے آگے بڑھ سکے.